النوع الاول پہلی قسم، النوع موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ یاد رکھیں النوع کو ہم نے موصوف بنایا، الاول کو صفت بنایا، کیوں کہ جب بھی دو اسم اکٹھے آئیں اور دونوں ہی معرفہ ہوں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اور موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہونا یہ ضروری ہے، ان 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ اعراب کے اندر رفع، نصب، جر، جیسے موصوف کے اوپر اعراب ہوگا ویسے ہی صفت کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت اس کی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث ہی ہوگی۔ یہ 3 اعراب اور 2 یہ مل کر 5 ہو گئیں۔ اسی طرح تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ، موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی اس کی نکرہ، تو یہ دونوں مل کر 5 اور 2 7 ہو گئی۔ تیسرا ہے واحد، تثنیہ، جمع، موصوف واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع۔ یہ 10 ہو گئی۔ تو ان 10 میں سے 4 کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں النوع یہ مرفوع ہے، پیش ہے، تو الاول اس کے اوپر بھی پیش ہے، تو ایک یہ پائی گئی۔ دوسرا النوع الف لام کے ذریعے یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، الاول یہ بھی معرف باللام ہے۔ یاد رکھیں جس اسم کے اوپر الف لام آ جائے، ایک تو وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے، دوسرا وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو معرفہ والی پائی گئی۔ النوع مذکر ہے، الاول یہ بھی مذکر ہے، النوع واحد ہے، الاول یہ بھی واحد ہے، تو یہ 4 چیزوں کی بیک ان کے اندر مطابقت پائی گئی، اس لیے النوع موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ اس کے بعد حروف تجر الاسم فقط، حروف یہ حرف کی جمع ہے، حروف کو رفع کس نے دیا؟ حروف کو پیچھے جو ہم نے مبتدا بنایا الاول، النوع الاول، اس نوع الاول مبتدا ہونے نے اس کو رفع دیا، اس لیے کہ حروف یہ خبر بن رہی ہے اور خبر یہ مرفوع ہوتی ہے، اور ان کا جو عامل ہے مبتدا اور خبر کا وہ لفظی نہیں ہوتا بلکہ معنوی ہوتا ہے، تو اس لیے حروف خبر بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے حروف یہ بنے گا موصوف، آگے تجر الاسم یہ اس کی صفت بن جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حروف یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور اس فعل کو ترکیب کرنے کے بعد اس کی صفت بناتے ہیں، اور یہاں حروف النکرہ اگر نہ ہوتا، اس کی جگہ معرفہ ہوتا، الحروف ہوتا، تو اگر معرفہ آ جائے تو پھر معرفہ کو ذوالحال بناتے ہیں، اس کے بعد فعل کو ترکیب کرنے کے بعد حال بناتے ہیں۔ یہ 2 قاعدے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی۔ تو حروف یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا حروف یہ موصوف، تجر یہ فعل مضارع ہے، باب ناصر ینصر، مد یمد، جر یجر، یجر یجران، یجرون، تجر، واحد مؤنث غائب، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ راجع بسوع یعنی لوٹ رہی ہے حروف کی طرف، اور یہ مضاعف ہے 7 اقسام میں، کہ تجرر تھا، تفعل تنصر کے وزن پر، تو 2 راء اکٹھی ہوئیں، جیم پہلی راء کی حرکت کر کے تجرر جیم کو دے دی، اور راء کو راء کے اندر ہم جنس ہونے کی وجہ سے جو مضاعف کا قاعدہ ادغام کر دیا تو تجرو ہو گیا۔ تجرو
یہ ہم نے تجرا نہیں پڑھا، تجری نہیں پڑھا، تجرو رفع اس کو کس نے دیا ہے؟ یاد رکھیں جو فعل مضارع ہے یہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے صفت مؤنث غائب حاضر اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے جب یہ خالی ہو، اور اس پر رفع اس لیے ہے کہ یہ حروف نواسب ان لن کئی اذن سے بھی خالی ہے، اور حروف جوازم لم لما لم یمر لائی نہیں ان سے بھی یہ خالی ہے، تو اس لیے رفع پڑا۔ اس کے بعد تجرو فعل ہی ضمیر اس کا فاعل جو کہ حروف کی طرف لوٹ رہی ہے، الاسم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر حروف کی صفت، حروف صفت حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی۔ اس کے بعد ہے فقط، تو فقط اور پس ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، فقط اور پس یعنی جر کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ فقط کی ترکیب کے بارے میں علماء نحوی جو نحوی علماء ہیں، فقط کی ترکیب کے بارے میں جو نحوی علماء ہیں ان کے 3 طرح کے موقف ہیں، تینوں ہی انشاءاللہ بیان ہوں گے، تینوں طرح کی ترکیبیں ہوں گی، اچھی طریقے سے احسن انداز میں آپ سمجھ جائیں۔ فقط یہ دیکھیں قط سے پہلے فا ہے، تو یہ فا جزائیہ ہے، کیا مطلب؟ یہ فا آ کر یہ بتاتی ہے کہ مجھ سے پہلے جو شرط ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اذا جررت بها، اذا جررت بها فا قط، قط کی ترکیب کرنے کے بعد اذا جررت بها کے بھی ہم معنی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں تک سمجھ گئے کہ فا یہ بتاتی ہے کہ مجھ سے پہلے جو جزا ہے وہ شرط ہے وہ محذوف ہے۔ فقط قط، اس کے بعد رہ گیا قط۔ قط ایک قول یہ ہے کہ یہ اسم فعل ہے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے یہ اسم ہے اور فعل کے معنی میں ہے۔ کون سے فعل کے معنی میں ہے؟ فعل امر انتہی، انتہا ینتہی سے فعل امر انتہی، تو عبارت یوں ہو جائے گی اذا جررت بها فانتہی، فا کو انتہی پہ داخل کر دیں گے، حمزہ گر جائے گا فانتہی، تو اس وقت ترکیب یہ ہوگی اذا یہ شرطیہ ظرفیہ جارہ فعل تا ضمیر فاعل با جار ہا مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر جررت فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی شرط۔ فا جزائیہ انتہی فعل انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر چونکہ یہ امر ہے تو جملہ انشائیہ جزائیہ بن جائے گا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ ایک تو قول یہ ہے۔ دوسرا فقط یہ اسم فعل ہے اور یہ فعل امر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کے معنی میں ہے، اور فعل مضارع یکفی کفا یکفی، تو اس وقت عبارت یہ ہو جائے گی اذا جررت بها فیکفیک الجر، کہ پس آپ نے جب ان حروف کے ذریعے جر دے دی فیکفیک الجر، تو آپ کو جر کافی ہے، تجھے جر کافی ہے، یعنی جر کے علاوہ کچھ اور عمل نہیں کرے، یعنی یہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جر دیتے ہیں صرف۔ تو اب جب یہ فعل مضارع کے معنی میں کریں گے تو ترکیب کیا ہوگی؟ اذا جررت بها، اذا یہ شرطیہ ظرفیہ جرر فعل تا ضمیر فاعل با حروف جارہ ہا مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر جارہ فعل کے اور ظرف لغو ہونے کے بعد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شرط بن جائے گی۔ فا جزائیہ یکفی یہ فعل کاف
مفعول بہ، الجر اس کا فاعل، فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر یہ جزا بن جائے گی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قط یہ حسبو کے معنی میں ہے، عبارت یوں ہوگی حسبک الجر، ترکیب اس طرح ہوگی اذا جررت بها فحسبک الجر، کہ جب تو جر دے دے ان حروف بہا، ہا ضمیر حروف کی طرف لوٹ رہی ہے، ان حروف کے ذریعے، فحسبک الجر پس تجھے جر کافی ہے۔ یکفی اور حسب دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو اس وقت ترکیب یہ ہوگی اذا شرطیہ، ظرفیہ، جرر فعل، تا ضمیر فاعل، با جار مجرور، اسی طرح متعلق ظرف لغو بن کر جرر فعل کے، فا جزائیہ، حسب مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، الجر اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزائیہ، اس طرح یہ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ تو امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ فقط کی ترکیب کیا ہے، یعنی تینوں طرح اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد واو یہ عاطفہ ہے، تو سما یسمی تسمیتاً باب تفعیل سے، یہ فعل مضارع ہے مجہول، اس میں ہی ضمیر فاعل اس کا نائب فاعل ہے، تو سما فعل ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، حروفاً جارتاً، حروفاً یہ موصوف، جارتاً اس کی صفت، حروفاً جارتاً موصوف صفت کیوں بنایا؟ جس طرح پہلے بھی بیان ہوا کہ حروفاً یہ بھی نکرہ ہے، جارتاً یہ بھی نکرہ ہے، اگر نکرہ جمع ہو جائیں اور 10 چیزوں کی جو مطابقت ہے وہ بھی پائی جائے تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ اب کس طرح مطابقت؟ دیکھیں حروفاً یہ منصوب ہے، جارتاً یہ بھی منصوب ہے، حروفاً یہ نکرہ ہے، جارتاً یہ بھی نکرہ ہے، اسی طرح حروفاً یہ سمجھیں کہ مذکر ہے، جارتاً یہ مؤنث ہے، تو ان دونوں کے اندر مطابقت تو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ذہن کے اندر رہے کہ حروفاً یہ مؤنث ہی ہے، اس لیے کہ یہ حرف کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر مؤنث ہی کے حکم میں ہوتی ہے۔ حروفاً جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ واحد سے جمع بناتے وقت جس کی بنا ٹوٹ جائے، حرف تھا نا ہا را فا، تو اس کے بعد حروفاً آ گیا تو بنا ٹوٹ گئی، جمع مکسر ہوئی، تو جمع مکسر یہ مؤنث ہی کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے جو موصوف صفت کی مطابقت کی چیزیں ہیں وہ پائی گئیں، تو حروفاً موصوف، جارتاً اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بہ، تو سما اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اس کے بعد ہے واو عاطفہ، ہیا اچھی طرح سمجھ لیں کہ ضمیر کی 5 اقسام میں سے ایک قسم مرفوع منفصل، یہ وہی مرفوع منفصل ہے اور عموماً یہ مبتدا بنتی ہے، ہیا مبتدا، 17 حرفاً، 17 ممیز حرفاً اس کی تمییز، ممیز تمییز مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، وہی 7 ہم نے نہیں پڑھا، 7 پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 یہ مبنی ہے، مرکب بنائی ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ مرکب بنائی، اصل میں تھا 17 اور مرکب بنائی یہ ہے کہ جب 2 اسم جمع ہو جائیں، دوسرا اسم حرف کو شامل ہو تو اس حرف کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کا نام ہے مرکب بنائی۔ اور یہ جو آپ کی گنتی 11 سے لے کر 19 تک، 19 یہ سارے کے سارے مرکب بنائی ہی ہیں، 11 تھا،
سوائے اثنا عشرہ کے کہ اثنا یہ معرب ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمییز ہے وہ پیچھے بھی بتایا کہ مفرد منصوب آتی ہے، تو سبعۃ یعنی 17 حروف جارہ جو 17 ہیں، 17 حروف ہیں، حرفاً اس لیے یہ مفرد ہے اور منصوب ہے۔ تو مکمل ترجمہ یوں ہو جائے گا، النوع الاول پہلی قسم، حروف ایسے حروف کے بارے میں تجر الاسم جو اسم کو جر دیتے ہیں فقط اور پس، وتسمى حروفا جارۃ اور ان کا نام حروف جارہ رکھا گیا ہے، وہی 17 حرفاً اور وہ 17 حروف ہیں۔ امید ہے کہ یہ ترکیب انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہو۔